اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے اکانومک پروفائل آف پاکستان۔ اکانومک پروفائل کے اندر ہم سب سے پہلے جو چیز پڑھیں گے وہ ہے میجر سیکٹرز آف پاکستان دیٹ آر کنٹریبیوٹیڈ ان دا اکانومک پروفائل آف پاکستان۔ سب سے پہلی جو چیز آئے گی میجر سیکٹر کے اندر وہ ہے ایگریکلچر۔ ایگریکلچر میں جو سب سے پہلی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے وہ ہے میجر کراپس اینڈ دیئر کنٹریبیوشن ان جی ڈی پی، کہ ایگریکلچر میں کون کون سی بڑی بڑی میجر کراپس ہیں اور ایگریکلچر کا کتنا زیادہ رول ہے کہ ہماری جی ڈی پی کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کا۔ 4 میجر کراپس ہیں جو ایگریکلچر کے 75% ایریے کو کور کرتی ہیں۔ سب سے پہلی ہے ویٹ، پھر کاٹن، پھر شوگر کین اور پھر رائس۔ بیکاز پاکستان ہیو ایریبل لینڈ اینڈ واٹر اینڈ 25% آف پاکستان ٹوٹل لینڈ از انڈر کلٹیویشن۔ لارجسٹ irrigation system in the world is in Pakistan and almost 18.5% agriculture sectors contribute in Pakistan and contribute in the GDP of Pakistan, and almost 45% labor are also associated with the agriculture sector of Pakistan۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے وہ ہے ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس، کہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہم کیا کیا چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، کیا امپورٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہے رائس، کاٹن، فشز، فروٹس اور ویجیٹیبلس، جبکہ اس کے بالمقابل کون کون سی چیزیں ہم امپورٹس کرتے ہیں وہ ہے ویجیٹیبل آئل، ویٹ، پلسز اینڈ کنزیومر فوڈس۔ یہ 4 یا 5 چیزیں جو ہیں ہم ایکسپورٹس اور امپورٹس کرتے ہیں۔ نمبر 3 کے اوپر ہے ڈراؤٹ اینڈ سیپیج فرام کینالز۔ پاکستان کا تقریباً 25% واٹر جو ہے وہ کینال سسٹم کے ذریعے، مطلب سیپیج کے ذریعے لیک ہو جاتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے، اور باقی جو 75% پانی ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر تک پہنچ پاتا ہے۔ اباؤٹ 25% آف واٹر withdrawn from use in agriculture lost through the seepage and leakage, and limited amount of the remaining water is absorbed by the agriculture crops۔ نمبر 4 پہ آئے گا 4 میجر سیکٹرز، یعنی کہ 4 بڑے بڑے سیکٹرز کون سے ہیں جو ایگریکلچر کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ وہ ہے پہلے نمبر پر ہے کراپس، پھر ہے لائف اسٹاک، پھر ہے فشری اینڈ دین از فورسٹری۔ یہ 4 جو میجر سیکٹرز ہیں جو ایگریکلچر کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ نمبر 5 پہ آپ نے جو ہیڈنگ دینی وہ ہے لائف اسٹاک کنٹریبیوشن ان جی ڈی پی، کہ لائف اسٹاک جسے ہم مال منڈی یا مال مویشیاں بھی کہتے ہیں، اس کا پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر کتنا رول ہے۔ آلموسٹ لائف اسٹاک کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 13.4% جی ڈی پی کے اندر رول ہے، جو کہ ایگریکلچر کے لگ بھگ سیم ہی ہے۔ نمبر 2 کے اوپر آئے گا، اس کے بعد آئے گا فشری اینڈ فشنگ انڈسٹری ان پاکستان۔ پاکستان کے اندر فشری اور فشنگ انڈسٹری اس لیے بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے یا اس کے چانسز ہے کہ وہ آگے بھی ہو، کیونکہ پاکستان کی جو کاسٹ لائن ہے وہ 1046 کلومیٹر کی کاسٹ لائن ہے، اور اتنی بڑی کاسٹ لائن جو ہے وہ آسانی سے ایکسپورٹ پرووائڈ کر سکتی ہے فشری اور فورسٹری، یعنی کہ ان دونوں سیکٹرز کو اپنی ایریا کے اندر گرو کرنے کے لیے، فشری یا فشنگ انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے، اور یہ ایک میجر ایکسپورٹ ارننگ کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد آئے گا فورسٹ ان پاکستان۔ پاکستان کی تقریباً جو فورسٹ ان پاکستان کی اگر بات کریں تو 4% جو لینڈ ہے وہ پاکستان کی فورسٹ کے اندر یعنی کہ گھری ہوئی ہے، اور سب سے بڑا جو فورسٹ ہے پاکستان کا وہ ہے چانگا مانگا، جو کہ مین میڈ فورسٹ ہے، یعنی کہ انسانوں نے خود اسے لگایا ہے۔ اور اس کی اگر ہم بات کریں تو فورسٹ کے فائدے کیا ہوتے ہیں، کہ فورسٹ کا فائدہ سب سے پہلا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایز اے سورس آف فوڈ، پیپر، فیول ووڈ، اس کے بعد لیٹکس یعنی کہ وہ جو ہوتی ہے چپکی سی ربڑ وغیرہ بنانے کے لیے، اس کے بعد میڈیسن اینڈ آلسو فار دا پرپز آف وائلڈ لائف، یعنی کہ جنگلی جانوروں کے لیے اور ان چرند پرند جو ہوتے ہیں ان کے لیے فورسٹ جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ نمبر 2 کے اوپر آئے گا
میجر پرابلمز آف ایگریکلچر، کہ ایگریکلچر کے حوالے سے کون کون سی میجر پرابلمز پاکستان کے اندر پیش آ رہی ہیں. سب سے پہلے ہے واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی. واٹر لاگنگ اور سیلینٹی جو ہے یہ میجر پرابلم آ رہی ہے پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹرز کے ساتھ. نمبر 2 پہ آئے گا اسمال فارمنگ، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے فارم ہوتے ہیں کہ جہاں پر مشینری جو ہے وہ اچھی طرح اپنی کارکردگی ادا نہیں کر پاتی، یعنی کہ اسمال فارمز ویئر مشینری کین ناٹ پارٹیسپیٹ یا کین ناٹ آپریٹ ویل. نمبر 3 پہ آئے گا illiteracy آف فارمرز. نمبر 4 پہ آئے گا کیٹل ڈیزیزز. پھر آئے گا ہائی کاسٹ آف فرٹیلائزر، پیسٹیسائڈس اینڈ ہربیسائڈس. پھر آئے گا آؤٹ ڈیٹڈ فش کیچنگ ٹیکنیکس. پھر آئے گا انسٹیبل مارکیٹ. دین لو پر ہیکٹر ییلڈ، یعنی کہ فصلوں کی پیداوار کا کم ہو جانا. پھر آئے گا اولڈ میتھڈز آف کلٹیویشن اینڈ اریگیشن. نیکسٹ ہے لمیٹیڈ کلٹیویبل ایریا. پھر ہے امپراپر کراپ روٹیشن. پھر ہے لیک آف گڈ کوالٹی آف سیڈ. اینڈ لاسٹ ون از دا لیک آف کریڈٹ، یعنی کہ جتنی ایک کسان یا ایک فارمر محنت کرتا ہے اس سے اس حوالے سے اتنی زیادہ گروتھ نہیں ملتی، یا اتنی زیادہ اسے ییلڈ نہیں ملتی، یا اتنی زیادہ اسے مارکیٹ کے اندر اپنی چیز کی ویلیو ہی نہیں ملتی. نیکسٹ آئے گا انڈسٹری. انڈسٹری میں رینکس اینڈ رول ان جی ڈی پی، یعنی کہ پاکستان کی انڈسٹری کا پوری ورلڈ وائڈ میں کیا رینک آ رہا ہے اور اس کا جی ڈی پی کے اندر کتنا زیادہ رول ہے. اگر ہم انڈسٹری کی بات کریں تو پاکستان کی انڈسٹری رینک وائز 44 نمبر پر آتی ہے، یعنی کہ 44ویں نمبر پر آتی ہے پوری دنیا میں، اور آلموسٹ 55% یعنی کہ 55 نمبر پر آتی ہے ورلڈ وائڈ آؤٹ پٹ کے حوالے سے. 44ویں نمبر پر آتی ہے مطلب ویسے ورلڈ وائڈ کے طور پر، لیکن 55 نمبر پر آتی ہے اگر ہم اس کے رزلٹ کی بات کریں یا اس کے آؤٹ پٹ کی، فیکٹریز کے آؤٹ پٹ کی بات کریں یا انڈسٹری کے آؤٹ پٹ کی بات کریں. اس کا جی ڈی پی کے اندر جو رول ہے تقریباً 13.6% رول ہے. اور سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے پاکستان کی وہ ہے کاٹن انڈسٹری. کاٹن انڈسٹری تقریباً 66% جو ہماری ایکسپورٹ ہے اس کا ہولڈ ہے کاٹن کے اوپر، یعنی کہ کاٹن کا ہماری انڈسٹری جو ایکسپورٹ ہوتی ہے جو چیزیں ان کے اوپر 66% ہولڈ ہے، یعنی کہ 66% چیزیں ہم کاٹن ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 40% آف لیبر ہولڈ جو ہے وہ بھی کاٹن کے پاس ہے، یعنی کہ کاٹن کی انڈسٹری جو ہے وہ 40% اس نے لیبر کو ہولڈ بھی کیا ہوا ہے. اس کے بعد ہے ادر میجر انڈسٹریز. باقی جو میجر انڈسٹریز بچتی ہیں سیمنٹ ہے، کیمیکل کی انڈسٹری ہے، مشینری کی انڈسٹری ہے، فوڈ پروسیسنگ کی انڈسٹری ہے، سیمنٹ آ گیا، فرٹیلائزر آ گیا، شوگر آ گئی، اسٹیل ملز آ گئیں وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں جو باقی میجر یا مائنر انڈسٹریز میں انکلوڈ ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے گورنمنٹ رول ان انڈسٹریز، کہ گورنمنٹ کا یا گورنمنٹ کی کیا پالیسیز ایسی مرتب ہو رہی ہیں کہ جس کی ہیلپ فل ہو کر یا جس کی مدد لے کر یہ گورنمنٹ اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری اوپر جا سکے. تو پہلے نمبر پر گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹائز کر رہی ہے، پی آئی اے ہو گئی یا مطلب مختلف جو سیکٹر ہیں، پاکستان اسٹیل مل جو ہے یہ بھی پرائیویٹائز ہو رہی ہے. بہت سارے ایسے میجر سیکٹر جن کو ضیاء ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائز کیا تھا، اس کے بعد ان کو پھر پرائیویٹائزنگ شروع کر دی گئی تاکہ لوگ آئیں اور صنعت کاری کو فروغ ملے. نمبر 2 کے اوپر پاکستان ایسی پالیسیز مرتب کر رہا ہے کہ جس کے ذریعے اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بوسٹ ہو سکیں. اس کے بعد پاکستان مختلف قسم کی انڈسٹری کو ڈائیورسیفائی کر رہا ہے. اس کے بعد انہیں ٹیکس کے اندر تھوڑی سی چھوٹ دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آئی ٹی کی انڈسٹری کو بہت زیادہ فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ اس کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح لارج اسکیل کے اوپر ان کمپنیز کو ہم فروغ دے سکیں، اس انڈسٹری کو ہم اپنے لیے ایک فائدہ مند کے طور پر ثابت کر سکیں. اب اس کی انڈسٹریل پرابلم کون کون سی ہیں، انڈسٹریز کے حوالے سے کون سی پرابلم ہے. سب سے پہلی پرابلم ہے کرائسس. یہ کرائسس کون سے ہیں؟ انرجی کرائسس ہے، گیس کرائسس ہے، الیکٹریسٹی کرائسس ہے اور ریسورسز کرائسس ہے. یعنی کہ کوئی بھی چیزیں جو انڈسٹری کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، سب سے پہلی لیک آف کرائسس یعنی کہ لیک آف ریسورسز ہیں. پھر ہے لیک آف انویسٹمنٹ، کہ پیسے ہی نہیں ہیں. یہاں اگر کوئی انویسٹر آتا ہے تو پاکستان میں لا اینڈ آرڈر اور انسیکیورٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ڈرتا ہے پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ کرنے سے. پھر ہے بیڈ گورننس. بیڈ گورننس یعنی کہ ایک پہلے نمبر پر جو ایک اگر ہماری فیڈرل گورنمنٹ کسی نہ کسی کا ترلا منت کر کے یا اپنی پالیسیز کو تھوڑا ڈھیلا ڈھالا کر کے اگر کوئی فارن انویسٹمنٹ لے آتے ہیں، کوئی فارن انویسٹرز پاکستان میں لے آتے ہیں، تو
پروویژنل یا لوکل گورنمنٹ یا بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں وہ موسٹلی اپنی ایک بیڈ گورننس کے حوالے سے اس میں بڑا زیادہ رول ادا کرتے ہیں کہ وہ پھر لوگ دوبارہ بھاگ جاتے ہیں. نیکسٹ ہے لیک آف اسکلڈ لیبر. پاکستان کے اندر اسکلڈ لیبر کی کمی ہونے کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کو فروغ نہیں دیا جا رہا ہے. پھر ہے انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے. نیکسٹ ہے گلوبل ریسیشن. پھر ہے گلوبل لیک آف ریسرچ آف انڈسٹریز, یعنی کہ جو ہماری انڈسٹریز ہیں وہ نئی چیزیں, جو بنیادی چیزیں یا مطلب نئی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے دنیا کے اندر اس کے اوپر ریسرچ کرنا یا نئی چیزیں پارٹیسپیٹ یا امپلیمنٹ کرنا اس کی تھوڑی کمی ہے. نیکسٹ ہے انفیوریبل کلائمیٹ چینج یا مطلب انفیوریبل ویدر یا انفیوریبل کلائمیٹ آف پاکستان. پھر ہے کرپشن اور پھر ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. یہ تمام چیزیں اپنا رول ادا کرتی ہیں پاکستان کی انڈسٹریز کو فروغ نہ ملنے کے اندر. نیکسٹ سیکٹر جو آتا ہے وہ ہے سروسز سیکٹر. سروسز سیکٹر کا جو جی ڈی پی کے اندر رول ہے وہ ہے 67.7%, تقریباً 67.7% سروسز سیکٹر کا رول ہے. جو موسٹلی جو سیکٹرز ہیں سروسز سیکٹر وہ ہے ٹرانسپورٹ, اسٹوریج, کمیونیکیشن, فائنانس اور انشورنس. یہ تمام 4 یا 5 جو شعبے ہیں انہوں نے تقریباً سروسز سیکٹرز کا آلموسٹ جو انہوں نے 24% ایریا کور کیا ہوا ہے. کن کن نے؟ ٹرانسپورٹ, اسٹوریج, کمیونیکیشن, فائنانس اینڈ انشورنس نے. اب تیسرے نمبر پر آتا ہے گورنمنٹ پالیسیز ان کے لیے کیا ہے, یعنی کہ سروسز سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے گورنمنٹ کی کیا پالیسیز ہیں. تو پہلے نمبر پر کہ جو گورنمنٹ ہے وہ انہیں لانگ ٹرم ٹیکس ہالیڈیز پرووائڈ کر رہی ہے تاکہ ان سیکٹرز کے اندر اگر لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک تو اس کا رول جی ڈی پی میں سب سے زیادہ ہے, تو گورنمنٹ ان کو ٹیکس ہالیڈیز تھوڑی سی یعنی کہ ٹیکس کی جو انویژن ہے ان کے اوپر تھوڑی سی کم کر رہی ہے, امپلیمنٹ آف ٹیکسیشن, تاکہ اس سروسز سیکٹر کو تھوڑا فروغ مل سکے. اور نیکسٹ ہے پرائیویٹائزنگ کر رہی ہے گورنمنٹ موسٹلی, یعنی کہ جو ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹرز ہیں, یوٹیلیٹی سیکٹرز ہیں یا جو بینکنگ سیکٹر ہیں یا جو آئی ٹی انڈسٹری ہے ان کو ایک تو فروغ دیا جا رہا ہے, ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, اس کے بعد انہیں ٹیکس ہالیڈیز دی جا رہی ہیں. اب اس کے اندر کون کون سی پرابلمز آتی ہیں؟ وہی انرجی کرائسز ہیں, ٹھیک ہے, جس میں لیک آف الیکٹریسٹی, لیک آف واٹر ریسورسز, لیک آف آئل, لیک آف گیس, یہ تمام چیزیں کرائسس کے اندر آئے گی. بھی ہے لاس ان ایئر لائن اینڈ ریلویز آر سو آن, مطلب جو ہمارے ریلوے ہے یا جو ہماری ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے یا جو ہمارا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے جو لگاتار بلکہ کنسسٹنٹلی جو ہے وہ خسارے کے اندر جا رہی ہے. نیکسٹ ہے لیک آف انویسٹمنٹ. وہی بات جو اوپر آئی کہ یعنی کہ جو انڈسٹری کے اندر پرابلم ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, وہی ایک پرابلم سروسز کے اندر ہے کہ لیک آف انویسٹمنٹ ہے. اور سب سے آخر میں کرپشن بھی اس کے اندر بہت زیادہ میجر پرابلم ہے. نیکسٹ ہے اب پاکستان کی اکانومی کو کیا چیلنجز کا یعنی کہ سامنا ہے, کون کون سے اس کے لیے تھریٹس ایسے پیدا ہو رہے ہیں, کون کون سی ایسی مشکلات ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اوپر نہیں آ رہی. جو سب سے پہلی اور سب سے میجر آئے گا وہ ہے وی کنزیوم مور اینڈ سیو لیس, کہ ہم پیسہ کھاتے زیادہ ہیں بچاتے تھوڑا ہیں. فار ایگزامپل کہ آؤٹ آف 100 روپیز پاکستان کنزیوم 86 روپیز اینڈ سیو اونلی 14 روپیز, کہ 100 روپے میں سے 86 روپے ہم خرچ کرتے ہیں اور صرف 14 روپے ہم بچاتے ہیں. سو آن روپیز لیفٹ فار اکانومی گروتھ اینڈ کنٹری ڈیولپمنٹ از ویری لو, مطلب کہ پاکستان کی کنٹریز کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو پیسہ پیچھے بچتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اب دوسرے نمبر پر کیا ہے, بٹ نیڈ ٹو گرو بائی 6%. ہمیں تقریباً 6% ترقی کی یعنی کہ گروتھ ریشو کے حساب سے ہمیں 6% جو ہے وہ کنسسٹنٹلی رہنا چاہیے. اور اگر ہم 6% کی گروتھ ریشو کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سیونگ کو 24 سے 25% تک کم از کم لانا ہوگا, جو کہ ہم صرف 14% کر رہے ہیں. ہمیں اپنی سیونگ کو 20 to 25% تک لے کر آنا ہوگا اگر ہم کنسسٹنٹلی 6% گرو کرنا چاہتے ہیں. جبکہ اگر دوسرے ممالک کی بات کریں ان کا سیونگ ریٹ کیا ہے کہ لاسٹ ایئر میں انڈیا کا سیونگ ریٹ 34% تھا جبکہ چائنا کا سیونگ ریٹ 50% تھا. اگر ہماری یہی پالیسیز رہتی ہیں, پاکستان ہیز ایٹ لیسٹ ڈبل آن اٹ سیونگ ریٹ, ادروائز پاکستان ول ریمین ڈیپینڈنٹ آن فارن ریسورسز. اگر پاکستان اپنی اس سیونگ ریٹ کو ڈبل نہیں کرتا تو یہ ممکنہ حد تک پاسبل ہے کہ پاکستان نے ڈیپینڈنٹ رہنا ہے ادر فارن ریسورسز کے اوپر یا فارن انویسٹمنٹ کے اوپر, کہ باہر سے اسے مدد آئے گی تو وہ اپنا قرضہ ادا کر پائے گا,
گا, اپنا سود ادا کر پائے گا یا اپنے ملک کو چلا پائے گا. نمبر 2 کے اوپر جو ہمیں چیلنج ہے وہ ہے وی امپورٹ مور اینڈ ایکسپورٹ لیس, کہ ہم چیزوں کو منگواتے زیادہ ہیں اور باہر کم بھیجتے ہیں. اب اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی پڑے گی, نیڈ ٹو انکریز ایکسپورٹ بائی یوزنگ اویلیبل ریسورسز, کہ ہمیں اپنے موجودہ ذرائع کو مکمل طور پر استعمال کرتے ہوئے, چاہے وہ پانی کے ذرائع ہیں, چاہے وہ ہماری جو مطلب ہڈن سیکٹرز ہیں, فار ایگزامپل ہمارے جو فارن ریسورسز وغیرہ, یا جو بلوچستان کے اندر جو ہمارے ریکوڈک گولڈ مائن ہے, یا جو ہماری سالٹ مائن ہے, یا ہماری کول مائننگ ہے, ان تمام چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہوئے, ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے, اپنی امپورٹ کو کم کرنا چاہیے. نمبر 2 کے اوپر جو ہم کر سکتے ہیں, بٹ ڈیولپنگ کنٹریز ہیو ٹو ایکسپورٹ را مٹیریل, لیکن اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز, جو تیسری دنیا کے ممالک ہوتے ہیں, ان کے پاس پراپر قسم کی یعنی کہ کیپٹل سٹوریج یا سکلڈ لیبر یا مشینری یا نالج یا ٹیکنالوجی یا ہوم مارکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اپنا جو را مٹیریل ہے وہ باہر والے ملکوں کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے, یعنی کہ ان کے پاس بھیجنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, کیونکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ISO کے تحت جو پروڈکٹ بنتی ہے اس را مٹیریل سے وہ اس کوالٹی کی نہیں ہوتی جو گلوبلی لیول پر چاہیے ہوتی ہے یوز کرنے کے لیے. لہٰذا ڈیولپنگ کنٹریز کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ ان کا جو بھی را مٹیریل ہوتا ہے وہ انہیں ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ دوبارہ ری پروسیس ہو کے دوبارہ ان کے ملک میں واپس آ سکے. اب ہوتا کیا ہے کہ امپورٹس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, کیونکہ جو امپورٹ ہوتی ہے, اب اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز import finished and capital goods and these importing goods paying cost in the dollars and that is very high worth. اب ہوتا کیا ہے کہ جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ڈالر کے اندر امپورٹ ہوتی ہیں, جو کہ ڈیفینیٹلی ڈالر کی پرائس زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں پھر مہنگی پڑتی ہیں. نمبر 3 جو چیلنج ہے وہ ہے گورنمنٹ اسپینڈ مور دین اٹس ارنز, کہ گورنمنٹ اتنا کماتی نہیں ہے جتنا وہ خرچ کر دیتی ہے. فار ایگزامپل ریونیو 13% ہے اور ایکسپینڈیچر جناب GDP کا 19% ہے, یعنی کہ ایک انسٹیبلٹی یا ایک امبیلنس ہے ریونیو کلیکٹ ہونے میں اور اس کو دوبارہ ایکسپینڈیچر ہونے میں. نمبر 2 کے اوپر کیا ہے کہ جو 20% آف GDP ہے وہ گورنمنٹ اپنے حصے کے لیے رکھ دیتی ہے, اپنے اخراجات کو مینٹین کرنے کے لیے, یعنی کہ GDP کا 20% حصہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اپنے اخراجات کے اوپر چلا جاتا ہے. نمبر 3 ہے فیسنگ ہائی ٹریڈ ڈیفیکٹ, کہ ہمیں مطلب بہت زیادہ حد تک $30 بلین جو ہے اس کا ڈیبٹ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ یعنی کہ ڈیفیسٹ یا ہمیں خسارے کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کا جو ریونیو ہے ٹیکس ریونیو وہ نہیں بڑھ پا رہا. نمبر 4 پہ آئے گا کنٹریز شیئر ان ورلڈ ٹریڈ از ڈکریزنگ, یعنی کہ جو ہم ورلڈ ٹریڈ کے اندر اپنی پارٹیسپیشن کرتے ہیں یا اپنا جو رول ادا کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ پاکستان اینڈ انڈیا شیئر ان ورلڈ ٹریڈ, کہ 1990 کی اگر ہم بات کریں تو ہم دونوں ملکوں کا, پاکستان کا اور انڈیا کا 1990 کے اندر ورلڈ ٹریڈ کے اندر کتنا زیادہ شیئر تھا. ہمارا 1990 کے اندر 0.2% تھا, جبکہ اس کے بالمقابل انڈیا نے اپنا 0.7 سے بڑھا کر ڈبل کر دیا, 1.4 پر لے گئے, یعنی کہ وہی ان کا اپنا شیئر جو ہے ورلڈ ٹریڈ کے اندر 0.7 سے لے کر 1.4 تک چلا گیا, انہوں نے اپنا ڈبل کر لیا اور ہم 0.2% پر رہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ورلڈ ٹریڈ کے اندر ہماری انویسٹمنٹ یا ہمارا شیئر کم ہوتا ہے تو ہمارے امپورٹ ایکسپورٹس میں امبیلنس آ جاتا ہے, اینڈ دیٹ از دا میجر کاز آف امپورٹ ایکسپورٹ امبیلنس. نمبر 5 کے اوپر جو ہمیں چیلنج ہے وہ ہے سوشل ویکنیس ان پاکستان. سوشل ویکنیس کی بات کریں کہ پاکستان کے اندر کون کون سی سوشل ویکنیس ہے, تو وہ ہے لو لٹریسی ریٹ, infant mortality rate, more fertility rate and not access to water supply, یا مطلب کلین واٹر سپلائی کی کمی ہونے کی وجہ سے, پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے, بجلی کی کمی ہونے کی وجہ سے, آئل اور گیس کے ریسورسز کی کمی ہونے کی وجہ سے, ڈیتھ ریٹ کم اور برتھ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے, خطرناک بیماریاں ہونے کی وجہ سے, یہ تمام کی تمام چیزیں جو سوشل ویکنیس ہے یہ پاکستان کی اکانومک پروفائل کے اوپر رول ادا کرتی ہے. اب دیز سوشل ویکنیس آر مور دین افریقہ, جو ہمارے پاس سوشل ویکنیس ہے یہ افریقہ کے کنٹری سے بھی زیادہ ہے. نمبر 2 کے اوپر اف اور لٹریسی ریٹ انکریز, اب ہوتا کیا کہ ہمارا جو موجودہ لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 58%. اگر ہمارا لٹریسی ریٹ 58% سے بڑھ کر 100% پر
چلا جاتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو پر کیپیٹا انکم ہے $1000 سے بڑھ کر $2500 تک چلی جاتی ہے. اتنا زیادہ فرق پڑے گا اگر ہمارا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ انکریز ہوتا ہے. نمبر 3 کے اوپر اور مڈل کلاس پیپل انکریز اینڈ پورٹی ریڈیوس, کہ اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آلموسٹ پاکستان کی 30% جو پاپولیشن ہے 30.5% وہ سطح غربت میں ہے, یعنی کہ پورٹی کے بلو دا لائن آف پورٹی ہے. اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے مڈل کلاس طبقے کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں, یعنی کہ 30 ملین کے بجائے 70 سے 80 ملین پر لے جاتے ہیں مڈل کلاس لوگوں کو, تو پورٹی جو ہے وہ بذات خود ریڈیوس ہو کر 15 سے 20% رہ جائے گی, اور جو کہ بہت زیادہ رول ادا کرے گا پاکستان کی اکانومک پروفائل کو اوپر لے جانے کے لیے, ڈیموکریسی کو امپروو کرنے کے لیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں مطلب بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں. اگر ہم ان چیز کو امپروو کرتے ہیں تو اکانومک پروفائل جو پاکستان کا وہ اچھا خاصا امپروو ہو سکتا ہے. نیکسٹ جو چیلنج ہے وہ ہے انرجی اینڈ واٹر شارٹیج, کہ پاکستان میں انرجی اور واٹر شارٹیج ہے. پہلے نمبر پر کیا ہے کہ پاور شارٹیج اینڈ ان اویلیبلٹی آف گیس, کہ یہ دو چیزیں, ایک تو گیس کی کمی ہے, دوسرا بجلی کی کمی ہے. اب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ کیا پاکستان بجلی پیدا نہیں کر سکتا, یا پاکستان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں بجلی پیدا کرنے کے, یا پاکستان کے پاس پانی نہیں ہے بجلی پیدا کرنے کے, بلکہ ایسی کوئی بات نہیں. نمبر 2 کے اوپر کیا ہے کہ شارٹیج آف ڈیم, کہ پاکستان کے اندر ڈیم کی شارٹیج ہے. پاکستان کے اندر جو آخری تربیلا ڈیم بنا تھا وہ 1974 کے اندر بنا تھا. 1974 کے اندر جو تربیلا ڈیم بنا تھا, اس کے بعد آج تک پاکستان میں کوئی نیا ڈیم بن ہی نہیں سکا, جو کہ ایک بہت بڑا میجر ریزن ہے پاکستان کے اکانومک پروفائل یا اس کی اکانومی کو نیچے لانے کے لیے. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از ویری ہائی ان پاکستان, کہ پاکستان کے اندر بزنس کرنے کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. نمبر 1 پر کیا ہے, کرپشن اینڈ بیوروکریسی. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اب اگر ہماری فیڈرل گورنمنٹ کسی بھولے چکے بندے کو بیچارے کو لے ہی آتی ہے کہ وہ پاکستان کے سیکٹر میں آ کر انویسٹمنٹ کرے, تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری بیوروکریسی یا ہماری جو لوکل یا ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ کرپشن کے ذریعے ان کو بھگا دیتی ہے, یا مطلب ایک انسیکیورٹی یا لا اینڈ آرڈر کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر کام نہیں کر پاتے. نمبر 2 کے اوپر کیا ہے کہ بیکاز آف پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹ. نمبر 3 کے اوپر کیا ہے, انسفیشینٹ ریسورسز, کہ ہمارے پاس پانی, گیس, پاور یا اس طرح روڈز کی یا انفراسٹرکچر کی کمی ہونے کی وجہ سے ہمارا جو بزنس کاسٹ ڈوئنگ ہے وہ بڑی زیادہ ہائی ہو جاتی ہے. نمبر 8 کے اوپر جو چیلنج ہے وہ ہے لیک آف امپلیمنٹ آف گورنمنٹ پالیسیز, کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوتی. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم اپنا پچھلا 40 سالہ ریکارڈ اوپن کر کے دیکھتے ہیں اور آج کے ساتھ اسے کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں بڑی ویک, یعنی کہ گورنمنٹ کی اس چیز کو ہمیں بڑا پوائنٹ آف ویو کرنا پڑے گا کہ مطلب اتنی زیادہ نالائکی, اتنی زیادہ نااہلی ہے کہ کوئی بھی امپلیمنٹیشن کسی بھی قسم کے پلان کی یا نئی پالیسی کی نہیں ہو سکی. اور اگر ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں کوئی بھی 5 ایئر پلان پاکستان کے اندر, تو ہماری بیڈ گورننس ہونے کی وجہ سے وہ پلان یا امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا, یا وہ چل ہی نہیں پاتا, یا گورنمنٹ کی انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے پرانے پلان جو ہیں وہ چینج ہو کر نئی پالیسیز کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں, جو کہ لیک آف امپلیمنٹیشن آف پالیسیز کا یا ان کے اندر کنسسٹنسی نہ ہونے کا ایک بہت زیادہ رول ہوتا ہے. نمبر 9 کے اوپر جو چیلنج ہے وہ ہے لیک آف کنٹینیوٹی ان گورنمنٹ پروجیکٹس. اب ہوتا کیا ہے, یہاں پر ایک بڑی یعنی کہ فنی چیز ہے, the projects and program that are initiated by previous government, after that the successive government terminate all such projects and programs. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی پاکستان کے اندر نئی گورنمنٹ آتی ہے, پچھلی گورنمنٹ کے جتنے پروجیکٹ کنٹینیوٹی کی طرف ہوتے ہیں, چاہے وہ روڈ ہیں, چاہے وہ ہائی ویز ہیں, چاہے وہ موٹر وے ہے, سی پورٹ ہے, ڈرائی پورٹ ہے, ایئرپورٹ ہے, یا انسٹیٹیوشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کے اندر چیزیں آتی ہیں, نئی گورنمنٹ جو ہے وہ آ کر ان کو کیا کرتی ہے, پوسٹ پون کرتی ہے اور اپنی
پالیسیز امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اگر ان پروجیکٹ کو ریزیوم کیا جاتا ہے 2-3 سال کے بعد، ایک تو ان کی کاسٹ کم از کم 3 گنا بڑھ جاتی ہے، اور دوسرا وہ مزید وقت لگتا ہے ان کو کمپلیٹ ہونے کے اندر. اور اسی طرح اگر ہم ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کریں، نہیں آنے والی گورنمنٹ پہلے ان کے اوپر فوکس کرے، تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے. نمبر 10 کے اوپر اگر بات کریں تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ پور لا اینڈ آرڈر، کہ پاکستان کے اندر جو اکانومک پروفائل امپروو نہ ہونے کی وجہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پور لا اینڈ آرڈر. اب پہلی وجہ کیا ہے کہ انویسٹر ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کیونکہ انسیکیورٹی ہے پاکستان کے اندر. نمبر 2 پہ ہے اسٹیبلٹی ان مالاکنڈ ڈویژن بائی آرمی، کہ اگر آرمی پاکستان کے یعنی کہ مالاکنڈ ڈویژن کے اوپر آرمی نے بہت اچھا کنٹرول کیا، جو کہ باقاعدہ طور پر اپریشیٹڈ ہے. وہاں پر لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ جب تک نہیں ہوا، وہاں پر ملٹری نے رول کیا اور وہاں پر انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو انفورس کروایا ڈیفینیٹلی، یا مطلب زبردستی یا مطلب مجبوری کے تحت. نمبر 11 کے اوپر ہے ان اپروپریٹ یوز آف نیچرل ریسورسز. اب جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان کے جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں وہ یا تو انڈر یوٹیلائز ہوتے ہیں یا مس یوٹیلائز ہوتے ہیں یا پھر ان یوٹیلائز ہوتے ہیں، یعنی کہ یا مس یوٹیلائز یا انڈر یوٹیلائز یا ان یوٹیلائز. اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لیک آف کیپٹل شارٹیج ان دیئر کنٹری، کہ باقی اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا، یا لیک آف اسکلڈ لیبر، یا لیک آف مشینری، لیک آف نالج، لیک آف ماڈرن ٹیکنالوجی، لیک آف گورنمنٹ ایکشنز یا گورنمنٹ امپراپر ایکشنز یا گورنمنٹ پراپر ایکشن، اور لیک آف ہوم مارکیٹ، کہ ہوم مارکیٹ ان کے پاس نہیں ہوتی. اور ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو ریسورسز کا جی ڈی پی کے اندر رول ہوتا ہے وہ کنٹریبیوٹ ہوتا ہے 1%. اور سب سے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پوائنٹ ہے ٹیکس ایویژن، کہ پاکستان میں کلیکشن جو ہے وہ ٹیکس کی اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی، اور جی ڈی پی ریشو جو ہے ہمارا موجودہ طور پر صرف 12.4% ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کی اکانومک پروفائل کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز یا ہماری کاوش اچھی لگتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور باقی CSS کے ایسپیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے. آمین بجاہ نبی الامین. تھینک یو سو مچ.